بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي التهامي مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين بالقاسم محمد صلى الله محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد وقد قال الله تعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صلوات محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى گزارش ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت سنا کر اہل خانہ کے مرحومین و مرحومات اور مرحومین و مرحومات کے ارواح کے ساتھ معزز سامعین کرام، علماء کرام، بزرگان محترم، بہرحال حالات یہ کم بد ہے، لہذا بس یہی کوشش رہے گی کہ اپنی بات آسان طریقے سے آپ تک پہنچا دی جائے. بہرحال مشہور و معروف آیت آپ کے سامنے پیش کرنے کا شرف حاصل کیا. کربلا کھلی ہوئی آیت کی طرح تاریخ کے نصف النہار پر کھلے ہوئے میدان میں دن دوپہر بروئے کار آنے والا وہ واقعہ ہے جس کا نہ منظر پیچیدہ ہے نہ پس منظر. تاریخ کی نگاہوں نے ان خنجروں کو بھی دیکھا ہے جو چل رہے تھے اور ان گلوں کو بھی پہچان رہا تھا جو کٹ رہے تھے. زمانہ پوری وضاحت کے ساتھ ان تیروں کو بھی پہچان رہا تھا جو سجدہ گزار پیشانیوں میں پیوست ہو رہے تھے اور اس خون کے قطرے کو بھی جان رہا تھا جو ریگے گرم پہ ٹپک رہے تھے. تاریخ ان خشک ہونٹوں کو بھی پہچان رہی تھی جو اللہ کی کبریائی کا اعلان کر رہے تھے اور ان سوکھی ہوئی زبانوں کو بھی جانتی تھی جو ذکر الہی سے تر ہو رہی تھی. وقت ان ماؤں کو بھی پہچان رہا تھا جو اپنے نونہالوں کو اپنی گودیوں سے اٹھا کر موت کے حوالے کر رہی تھی اور ان لاشوں سے بھی باخبر تھا کہ جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پائمال کی جا رہی تھی. کربلا انسانیت کا وہ روح پرور واقعہ ہے جو اپنے دامن میں متضاد اشیاء کو لیے ہوئے ہے. یہاں کی روحانیت کا یہ عالم ہے کہ ہواؤں نے چراغ جلائے ہیں اور نازک گلے نے تیرے سے شبہ کے جگر کو توڑ دیا ہے. آتش زدہ خشک ہونٹوں نے دہن کو سیراب کیا ہے تو کبھی کربلا کی خاموشی اور سکوت نے اسلام کو نطق جاویدانی عطا کی ہے. یہاں کی ایک شیرخوار کے زیر لب ہنسی نے عزاداروں کو گوہر عشق عطا کیا اور یہ آنسو آسیوں کے غبار معصیت کو دھوتا ہوا نظر آتا ہے. یہاں کی بیردائی نے کائنات کو محجب کیا. یہاں بچپن جوانی نظر آتی ہے، بڑھاپا جوانی نظر آتا ہے. یہاں ماں کی محبت جذبات پر جیت درج کرتی ہے تو باپ کی تمنائیں پروان چڑھتی ہیں. یہاں غلاموں کو عظمت شاہی عطا کی جاتی ہے اور امامت سے متصل حیوان بھی عقل و خرد کے مظاہرے کرتا ہوا نظر آتا ہے. صلوات پڑھے پر محمد والے محمد. کربلا کی حقیقت اور کربلا کی واقعیت کیا ہے یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. میں بس بہت زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا آپ کا، صرف 2-3 جملے بیان کر کے آپ کی عبادت کو تمام کر دینا چاہتا ہوں. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ جو لوگ راہ خدا میں شہید ہو گئے ہیں
تم انہیں مردہ گمان نہ کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار عالم کی جانب سے رزق پا رہے ہیں۔ پروردگار عالم کی شدید تاکید ہے کہ جو لوگ راہ خدا میں شہید ہو گئے انہیں مردہ گمان نہ کرنا، اور جو صاحبان ایمان اس راز کو جانتے تھے انہیں خوشی تھی، اور اتنی خوشی تھی کہ اگر کوئی معانقہ کرنے کو نہ ملا تو دشمن کی تلواروں سے گلے ملے، لچکدار نیزوں کو سینے سے لگایا، یا یوں کہہ دیا جائے کہ شہادت کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ گویا ایسا ہی ہے کہ جیسے خون میں نہانا ایسا ہے کہ جیسے غسل عید، اور گھوڑے سے گرنا ایسا ہی ہے جیسے نماز کا سجدہ۔ جو اس راز کو جانتے تھے انہیں خوشی تھی، اور اتنی خوشی تھی کہ اگر کوئی معانقہ کرنے کو نہ ملا تو دشمن کی تلواروں سے گلے ملے، لچکدار نیزوں کو سینے سے لگایا۔ انہیں نہ دیکھیے جو دولت کی لالچ میں لڑنے کے لیے آتے ہیں، بلکہ انہیں دیکھیے جو حیات ابدی لینے کے لیے آتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، جیسے بدر میں مرنے والے، جیسے کربلا کے 72 شہید، یہ وہ شہیدان راہ خدا تھے کہ جو خود تو پائمال سمے اسپا ہو گئے لیکن اسلام اور ایمان کی پائمالی کو گوارا نہیں کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ چاہے بدر کی لڑائی ہو، یا خیبر کی جنگ ہو، یا احد کا مارکا ہو، یا خندق کی جنگ ہو، ان تمام جنگوں میں اسلام اور کفر کی لڑائی تھی۔ توجہ فرمائیے گا، ان تمام جنگوں میں اسلام اور کفر کی لڑائی تھی، حق و باطل کا مارکا تھا، انسانیت و حیوانیت برسر پیکار تھی۔ آج دنیا کا ہر انصاف پسند آدمی یہ ماننے پر مجبور ہے کہ انسانیت اور بہیمیت کی جیسی جنگ، حق و باطل کے جیسا مارکا، انسانیت اور حیوانیت کی جیسی جنگ جیسے کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں ہوئی، نہ ایسی جنگ خندق میں ہوئی، توجہ فرمائیے گا، نہ ایسی جنگ احد میں ہوئی، نہ ایسی جنگ نہروان میں ہوئی، اس لیے کہ ان تمام جنگوں میں اسلام کے مقابلے میں کفر لباس کفر ہی میں تھا۔ توجہ فرمایا، ان تمام جنگوں میں اسلام کے مقابلے میں کفر لباس کفر میں تھا، لیکن کربلا کے میدان میں کفر لباس کفر میں نہ تھا، بلکہ کفر کے چہرے پر اسلام کی نقاب پڑی ہوئی تھی۔ کفر ان تمام جنگوں میں اسلام کے مقابلے میں کفر لباس کفر ہی میں تھا، لیکن کربلا کے میدان میں کفر لباس کفر میں نہ تھا، بلکہ کفر کے چہرے پر اسلام کی نقاب پڑی ہوئی تھی۔ جب کفر نے اپنی چال بدلی تو میں مزمت تھا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ توجہ فرمائیے، کیا ہے شہادت کا مرتبہ؟ جو لوگ راہ خدا میں شہید ہو گئے۔ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو ہر کس و ناکس کے عقل میں سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، بلکہ کربلا کو سمجھنے کے لیے شعور کی بیداری چاہیے، عزم و استقلال میں استقامت چاہیے، قدم میں ثبات چاہیے، تب کہیں جا کر کربلا کی واقعیت اور حقیقت انسان پر آشکار اور ظاہر ہوگی۔ توجہ فرمائیے گا، ورنہ دیکھیے یہی کربلا ہے جہاں کربلا کی حکمت ملاحظہ فرمائیے۔ کربلا میں حکیم کربلا نے حکمتوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ کربلا کے عجیب و غریب واقعات ہیں جس میں انسان غور و خوض کرتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہی کربلا ہے جہاں حسین چراغ کو گل کر کے کہتے ہیں کہ جسے جانا ہو چلا جائے، اور دن کے اجالے میں کہتے ہیں حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا۔ مولا جو مدد کے لیے آئے ہیں انہیں تو آپ چراغ گل کر کے کہتے ہیں کہ جسے جانا ہو چلا جائے۔ مولا آپ شب کی تاریکی میں کہتے ہیں کہ جسے جانا ہو چلا جائے، اور دن کے اجالے میں کہتے ہیں ہے کوئی جو میری مدد کو آئے۔ اپنوں کے درمیان، چاہنے والوں کے درمیان، صحابیوں کے درمیان چراغ گل کر کے کہتے ہیں کہ جسے جانا ہو چلا جائے۔ مولا آپ دشمنوں کے نرغے میں ہیں، مولا آپ لچکتی ہوئی تلواروں میں ہیں، نیزوں و خنجر کے درمیان ہیں، یا لفظوں کو بدل کے یوں کہہ دیا جائے کہ اپنوں میں تھے تو چراغ گل کر کے کہہ رہے تھے کہ جسے جانا ہو چلا جائے، غیروں میں ہیں تو بلا رہے ہیں
مولا آپ کے اس عمل میں ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ رات میں کچھ کہتے ہیں، دن میں کچھ کہہ رہے ہیں، خیموں کی چہار دیواری میں کچھ کہہ رہے ہیں، کھلے ہوئے میدان میں کچھ کہہ رہے ہیں، موت کی آغوش میں جو جانا چاہتے ہیں انہیں آپ چراغ گل کر کے کہتے ہیں کہ چلے جاؤ. توجہ فرمائیے گا، جو موت کی آغوش میں جانا چاہتے ہیں انہیں آپ چراغ گل کر کے کہہ رہے ہیں کہ چلے جاؤ، اور جو موت سے ڈر کے بھاگ رہے ہیں انہیں آپ بلا رہے ہیں. مولا فلسفہ کربلا سمجھ میں نہیں آتا. کربلا رسم گاہ نہیں ہے، کربلا رزم گاہ ہے، کربلا درسگاہ ہے. یہ عقل و خرد کے آئینے میں ڈھلی ہوئی کتاب ہے. احمقوں کے سمجھ میں نہیں آتی ہے، حکمتوں کے سمجھ میں آتی ہے. مولا آپ رات میں کچھ کہہ رہے ہیں، دن میں کچھ کہہ رہے ہیں. مولا فلسفہ کربلا کیا ہے؟ یا آپ کیا خیموں کی چہار دیواری میں کچھ کہتے ہیں، کھلے ہوئے میدان میں کچھ کہتے ہیں؟ عجب نہیں میرا مولا آواز دے، نادان تجھے نہیں معلوم میں چراغ کو گل کر کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جسے جانا ہو چلا جائے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اپنوں میں کوئی غیر تو نہیں ہے. اگر اپنوں میں کوئی غیر بیٹھا ہے تو وہ اٹھ کے چلا جائے. اور کھلے ہوئے میدان میں اس لیے بلا رہا ہوں کہ غیروں میں کوئی اپنا رہ گیا ہو تو وہ چلا آئے. سلمان بر محمد والے محمد. محمد والے محمد صلوات. فلسفہ کربلا سمجھ میں نہیں آتا. کربلا رسم گاہ نہیں ہے، کربلا رزم گاہ ہے، کربلا درسگاہ ہے. یہ عقل و خرد کے آئینے میں ڈھلی ہوئی کتاب ہے. کربلا کو سمجھنے کے لیے شعور کی بیداری چاہیے. توجہ فرمائیے. آج بڑی آسانی سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یزید کربلا میں جیت گیا تھا، حسین نعوذ باللہ ہار گئے تھے. اور کہنے والے یہ بھی قید لگا دیتے ہیں کہ کربلا کی جنگ دو بادشاہوں کی جنگ تھی. توجہ فرمائیے گا. کربلا کی جنگ جب شام کے دربار سے یہ نعرہ اٹھا کہ کوئی وحی نہیں آئی، کوئی قرآن نہیں آیا، یہ تو بنی ہاشم کے گھرانے کا ایک ڈھونگ تھا. لعبت بنو ہاشم بالملک ما جاء خبر ولا وحی نزل. قسم خدا کی ذکر مٹ رہا تھا، ذکر توحید مٹ رہا تھا، ذکر اشہد ان لا الہ الا اللہ مٹ رہا تھا اگر زہرا کا لال حسین ابن علی سامنے نہ آتا. توجہ فرمائیے گا. قسم خدا کی یہ آج جو مسجدوں میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز آ رہی ہے، اگر آج جو مسجدوں میں اشہد ان محمد الرسول اللہ کی آواز آ رہی ہے، یہ صدقہ ہے حسین ابن علی کا. اگر حسین سامنے نہ آتے تو واقعا اسلام مٹ جاتا. بڑے آسانی سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ کربلا کی جنگ دو بادشاہوں کی جنگ تھی. ذکر توحید مٹ جاتا، ذکر لا الہ الا اللہ مٹ جاتا، اس لیے کہ یزید یہ چاہ رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ مٹ جائے، قرآن کی تلاوت مٹ جائے، مسجدوں سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز مٹ جائے، مسجدوں سے شام کے محلوں سے اشہد ان محمد رسول اللہ کی گونج ختم ہو جائے. حسین چاہ رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ باقی رہے، قرآن کی تلاوت باقی رہے، مسجدوں میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز باقی رہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز باقی رہے. کسی خطیب کا بہت خوبصورت فقرہ ہے کہ کربلا کی جنگ دو بادشاہوں کی جنگ نہیں تھی، دو نظریات کی جنگ تھی. توجہ فرمائیے گا. کربلا ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اے کربلا کی جنگ کو دو بادشاہوں کی جنگ بتانے کی ناکام کوششیں کرنے والوں، او یزید نو آموز مورخو، کربلا کی جنگ دو بادشاہوں کی جنگ نہیں تھی بلکہ دو نظریات کی جنگ تھی. ایک یہ چاہ رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ باقی رہے، ایک یہ چاہ رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ مٹ جائے، ایک یہ چاہ رہا تھا کہ قرآن کی تلاوت باقی رہے، ایک یہ چاہ رہا تھا کہ قرآن کی تلاوت مٹ جائے. یہ مت ثابت کرو کہ کون مرا، کس نے مارا، کس کا خنجر تھا، کس کا گلا تھا، کس نے تیر چلائے، کس نے تیر کھائے، کون لوٹا، کس نے لوٹا. یہ مت ثابت کرو بلکہ جاؤ اور جانے کے بعد اپنی اپنی مسجدوں میں جا کے دیکھ لو. اگر مسجدوں سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز آ رہی ہے، اگر مسجدوں سے قرآن کی تلاوت آ رہی ہے، اگر مسجدوں سے اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز جاری ہے، تو یہ سمجھ جاؤ کہ ابو طالب کا پوتا جیت گیا، ابو سفیان کا پوتا ہار گیا. صلوات بر محمد والے محمد. صلی علی محمد وآل محمد. حسینیت زندہ باد. حسینیت زندہ
زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد یہ مت ثابت کرو زندہ باد یہ مت ثابت کرو کہ کون مرا، کس نے مارا، کس کا خنجر تھا، کس سبحان کا اللہ سبحان اللہ واہ 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 بلکہ اگر مسجدوں میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز آ رہی ہے، اگر مسجدوں سے قرآن کی تلاوت جاری ہے، تو سمجھ جاؤ حسین جیت گئے اور یزید ہار گیا۔ کیا فلسفہ بیان کیا ہے کربلا والوں نے۔ اور یہ کربلا کی حقیقت دیکھیں، جب ولید کے دربار میں جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو طلب کیا گیا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت کا مطالبہ اسی دربار میں کچل دیا تھا کہ جب ولید نے کہا کہ آپ بیعت کر لیجئے، حسین نے کیا کہا؟ مثلی لا یبایع مثلا۔ میں کہوں گا مولا آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ میں حسین ہو کر تیری بیعت نہیں کروں گا۔ توجہ فرمائیے گا، مولا آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ میں حسین ہو کر تیری بیعت نہیں کروں گا۔ یاد رکھیے گا، کربلا سے پہلے بیعت کا مطالبہ ہوا، لیکن کربلا کے بعد کسی نے بیعت کا مطالبہ نہیں کیا۔ امام کو زندان میں قید تو کیا، لیکن کسی نے بیعت کا مطالبہ نہیں کیا۔ امام نے کیا فرمایا؟ مثلی لا یبایع مثلا، کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ میں کہوں گا مولا آپ یہ کہہ دیتے کہ میں حسین ہو کر تیری بیعت نہیں کروں گا، عجب نہیں میرا مولا آواز دے، نادان تجھے نہیں معلوم ہے، آدم مجھ جیسا ہے، ابراہیم مجھ جیسا ہے، شیس مجھ جیسا ہے، داؤد مجھ جیسا ہے، اسحاق مجھ جیسا ہے، اور ابو لہب تجھ جیسا ہے، ابو جہل تجھ جیسا ہے، مروان تجھ جیسا ہے۔ گویا حسین نے مثلی لا یبایع مثلا، کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یہ کہہ کے ثابت کر دیا کہ دنیا والوں یاد رکھو، آدم سے لے کے حسین تک ایک جیسے ہیں، ابلیس سے لے کے یزید تک ایک جیسے ہیں۔ اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد آل محمد عجل فرجہ۔ یہ کربلا ہے، جو لوگ راہ خدا میں شہید ہو گئے انہیں تم مردہ گمان نہ کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار عالم کی جانب سے رزق پا رہے ہیں۔ عزیزو، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اسلام کو بچانے کے لیے اپنا بھرا گھر لٹا دیا، جوان بیٹا، بھانجے، بھتیجے سب کو قربان کر دیا، اس لیے کہ یہ ابو طالب کا خون تھا جو کربلا میں حسین ابن علی نے بہایا۔ اور آج واقعا اسلام باقی ہے تو یہ حسین ابن علی کے صدقے میں باقی ہے۔ سوگوارہ نے مظلوم کربلا، آج آپ جس بیوی کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں وہ حسین کی 4 برس کی بچی سکینہ ہے، جو زندان میں ہائے بابا کہتے ہوئے چلی گئی۔ آج آپ اس بیوی کو پرسہ دینے آئے ہیں جسے کوفہ و شام کے راستے میں اتنے تازیانے مارے گئے کہ وہ بیوی زندان شام میں ہائے بابا کہتے ہوئے چلی گئی۔ وہ بیوی جو شام کے زندان میں اپنے بھیا سے ایک سوال کرتی تھی، بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ سید سجاد کہتے تھے بہن سکینہ یہ پرندے اپنے وطن کو جا رہے ہیں۔ اے بھیا سجاد ہمیں وطن جانا کب نصیب ہوگا؟ وہ بچی جو یہ کہہ رہی ہو، اے بابا صبح سے جو بھی میدان میں گیا وہ اب تک واپس نہ آیا۔ ارباب اعظم میں 2-3 روایت پڑھ کے آپ کی عبادت کو تمام کر دینا چاہتا ہوں۔ عزادارو، تاریخ کہتی ہے کہ جب حسین میدان کربلا کی طرف جا رہے تھے، 4 برس کی بچی سکینہ گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی بیان کر رہی تھی، اے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا، اس لیے کہ جو بھی میدان میں گیا وہ اب تک واپس نہ آیا۔ اللہ اکبر۔ تاریخ کہتی ہے کہ حسین گھوڑے سے نیچے اترے، کربلا کی جلتی ہوئی زمین پہ لیٹ گئے، سکینہ کو اپنے سینے پر سلایا اور ایک جملہ کہا، اے میری لال سکینہ
میرے بعد تمہیں تماچے مارے جائیں گے، میرے بعد تمہارے گوشوارے چھینے جائیں گے، میرے بعد تمہارے دامن میں آگ لگائی جائے گی، میرے بعد تمہیں تازیانے مارے جائیں گے، لیکن اے میری لال سکینہ اس کی شکایت اپنی پھوپھیوں سے نہ کرنا۔ سنیں گے جملہ، شام کے زندان میں جب سکینہ کو اپنے بابا کا کٹا ہوا سر ملا ہے، سکینہ نے اپنا چہرہ اپنے بابا کے چہرے پر رکھ دیا اور ایک جملہ کہا، اے بابا آپ کے بعد تماچے مارے گئے، آپ کے بعد تازیانے بھی مارے گئے، آپ کے بعد ہمارے دامن میں آگ بھی لگائی گئی، اے بابا آپ کی شہادت کے بعد خیموں میں آگ لگائی گئی، اے بابا آپ کی شہادت کے بعد جو درے آپ نے پہنائے تھے وہ چھین لیے گئے، لیکن اے میرے بابا میں نے اس کی شکایت آپ کی بہنوں سے نہ کی، میں نے اس کی شکایت اپنی پھوپھیوں سے نہ کی، لیکن اے میرے بابا 4 برس کی بچی آپ سے ایک سوال کرتی ہے، اے میرے بابا مجھے بس اتنا بتا دو، کیا تم نے اپنی 57 برس کی عمر میں کوئی ایسی 4 سال کی بچی دیکھی ہے جس کی کمر جھک گئی ہو؟ اللہ اکبر۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شہدائے کربلا کے۔ ارباب اعزاء، تاریخ میں 4 میتیں ایسی ہیں جنہیں غسل دینے والے دہاڑے مار کے روئے۔ پہلا جنازہ بی بی سیدہ کا جنازہ، جب علی غسل دے رہے تھے شب کی تاریکی میں، سیدہ پہلو سے ہاتھ ہٹاؤ، پہلو سے ہاتھ ہٹا، علی کے ہاتھ سے غسل کا جام گرا، ایک چیخ ماری علی نے، کہا سیدہ پہلو شکستہ ہو گئے، ہم سے شکایت بھی نہ کی۔ اللہ اکبر۔ دوسرا جنازہ ہمارے 7ویں امام کا جنازہ، جب امام رضا غسل دے رہے تھے چیخ مار کے روئے۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ امام کا جنازہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ تیسرا جنازہ میرے 4تھے امام کا جنازہ ہے، جب امام باقر غسل دے رہے تھے، جیسے کروٹ دلائی نا، کوفہ و شام کے بازار یاد آ گئے۔ اے بابا آج بھی آپ کے پشت پہ تازیانوں کے نشان ہیں، اے بابا آج بھی آپ کے پشت پہ تازیانوں کے نشان ہیں۔ سنیں گے 4تھا جنازہ کس کا جنازہ ہے؟ حسین کی 4 برس کی بچی کا جنازہ، جب غسالہ شام کے زندان میں غسل دے رہی تھی، ایک چیخ ماری، کسی نے پوچھا خیر تو ہے؟ کیا بتاؤں، جب میں سکینہ کا کرتا اتارتی ہوں تو قمیص کے ساتھ بدن کی کھال بھی چلی جاتی۔ اللہ اکبر۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شہدائے کربلا کے۔ بس آخری فقرہ، اس کے بعد آپ کی عبادت تمام ہے۔ شام کے زندان میں سکینہ نے ایک جملہ اپنے بھیا سجاد سے کہا، اے بھیا سجاد جب میں مر جاؤں نا تو مجھے نرم مٹی میں دفن کرنا۔ بھیا کیوں؟ بھیا کیوں؟ سید سجاد کہتے بہن سکینہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہڈیاں گوشت چھوڑ چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ بس آپ کی عبادت تمام۔ اللہ اکبر۔ شام کے زندان میں سکینہ نے دم توڑ دیا۔ جیسے رباب کو معلوم ہوا، رباب نے سکینہ کو آغوش میں لیا۔ زندان میں اندھیرا ہے، کبھی زندان کے اس کونے میں جاتی ہے، کبھی زندان کے اس کونے میں جاتی ہے۔ ایک مرتبہ زینب پوچھتی، بھابھی رباب خیر تو ہے، آپ زندان کے اس کونے میں کیوں جاتی ہے؟ ایک مرتبہ رباب کہتی ہے، اے زینب ہر ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اگر کوئی اس کا بچہ مر جائے تو آخری وقت میں اس کا چہرہ دیکھ لے۔ ارے زندان میں اتنا اندھیرا ہے، مجھے سکینہ کا چہرہ نظر نہیں آتا۔ ہائے وہ سکینہ شام کے زندان میں، ہائے بابا، ہائے بابا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما بامرہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بارگاہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد پر ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بارگاہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا جہاں جہاں شیعہ ہیں در قرار ہے، ان کی جان مال عزت و آبرو کو سلام کرتا۔ بارگاہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ایک مومنہ سخت قریب ہے، پروردگار تجھے واسطہ ہے شہدائے کربلا کا، تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ بارگاہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمارا اور امتحان نہ لے، وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار میں شمار۔